بنایا وہ بھی ایک ہے، جس طرح رب ایک ہے دو نہیں، جس طرح والد ایک ہے دو نہیں، جس طرح دین ایک ہے دو نہیں، اللہ تعالیٰ نے حرمت رسول خاتم النبیین کی عظمت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَنَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، نبی آخر الزمان، نبی اللہ اکبر محمد مصطفیٰ خاتم النبیین وہ بھی ایک ہے، آخری نبی دو نہیں چار نہیں ایک ہے۔ وہ کس طرح ایک ہے؟ جس طرح تمہارا والد ایک ہے دو نہیں ہو سکتے، تمہارا پروردگار ایک ہے دو نہیں ہے، تمہارا دین ایک ہے دو نہیں، اس طرح آخری نبی محمد بھی ایک ہے دو نہیں۔ کس طرح ایک ہے؟ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین پیارے محمد کریم کو بنایا۔ کون محمد؟ اعلان فرمایا ما کان محمد، نہیں ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کیسا ہے پیارا محمد؟ ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کا باپ نہیں، تین بیٹے اللہ نے دیے، آپ کی زندگی میں وفات پا گئے، اب آپ کون ہیں؟ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، آپ لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے رسول ہیں؟ خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں۔ کس طرح آخری نبی ہیں؟ ختم کہتے ہیں مہر کو، میری طرف دیکھو، کوئی نئی چیز آئے گی میں بتاؤں گا، یہ دروازہ بند کر دو۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ، یہ آخری نبی، ختم کہتے ہیں مہر کو، اور مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جب توقیع دستخط بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ آفس میں کلارک بیٹھا ہے، اس پورے تحریر کے اختتام پہ مہر لگا دے گا۔ ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں میری طرف دیکھیں آپ، یہ وعدہ ہو گیا کوئی نئی چیز آئے گی میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ تو آپ کے بھائی ہیں جو پہلے آپ کے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے پوری توجہ کرنی ہے۔ کیسے آپ خاتم النبیین ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیسا دن ہے؟ آپ دیکھ لیں 10 ہجری 9 ذی الحج بروز جمعہ اللہ کے پیارے محبوب میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما دیا، اعلان آیا۔ کیسا پیارا اعلان آیا، اليوم اکملت لکم دینکم۔ پھر آپ بھول گئے، میرے ساتھ پڑھیں آپ، سبحان اللہ میرے تقریر کے بعد کہنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ، اگر پڑھ سے پھر آپ نے جی میں پڑھیں، آواز سے نہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ بس اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب جب یہ اعلان سناتے ہیں، اس اعلان میں ایک سبق ہے، صدیق اکبر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لکھی تو وہ اعلان ہے جس میں ختم نبوت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ آپ دیکھ لیں کیسا اعلان آیا، رب کا قرآن آیا، سچ کا پیغام آیا۔ ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، بعد محمد عربی دے کسے اور نبی اتھا آمنا نہیں۔ الیوم اکملت لکم جبرائیل لے آمنا نہیں۔ الیوم اکملت لکم جبرائیل لے آمنا نہیں۔ پس کامل دین مکمل ہویا، پس کامل دین مکمل ہویا۔ کسے اور نے آسمان جامنا نہیں، جنہ چھوڑ سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، جنہ چھوڑ سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اتے مرزے کذاب بے ایمان نو منیا، انہاں مطلق جنت جامنا نہیں۔ مالک کریم نے دین مکمل فرما دیا، اعلان فرما دیا، نعمت بھی مکمل ہے، دین بھی مکمل، یعنی قرآن و سنت بھی مکمل ہے، نبوت بھی مکمل ہے، رسالت بھی مکمل ہے، ختم نبوت بھی مکمل ہے۔ کس طرح مکمل و اکمل ہے؟ اب لوگوں نے اس میں چور دروازے کھول دیے۔ کس طرح؟ کسی نے کہا بھی بھینس حلال نہیں ہوئی، رسول دین تو مکمل چھوڑ گئے۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا نہیں بھائی ابھی نماز کے مسائل باقی رہ گئے۔ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ پہلے تو سنتے تھے امام کے پیچھے کچھ پڑھنے والے سے اختلاف ہے، اب میں آپ کو ایک اور چوری بتاؤں کہ امام ہی کچھ نہیں پڑھتا، مقتدی کیا پڑھے گا؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کا جھگڑا کس سے کرتے ہیں جب امام ہی نہیں پڑھتا؟ لوگوں کے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، یاروں کی نماز جنازے کی کتابیں، آپ دعاؤں کی کتابیں ان کی اٹھاؤ، جنازے کی ترتیب میں امام کے لیے بھی ان کے مذہب میں سورۃ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، تو اب کس سے اختلاف کرتے ہیں کہ مقتدی پڑھے نہ پڑھے؟ پہلے میں پوچھتا ہوں امام تمہارے نزدیک نہ پڑھے تو تمہاری نماز ہو جاتی ہے؟ آپ دیکھ لیں ذرا کس طرح کے چور دروازے کھولے، شریعت محمدیہ میں اعتراض کیے۔ اللہ تعالی نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایسا رسول بنایا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، آپ
آپ نے اعلان فرما دیا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ فرمایا اللہ نے محمد کریم کی آمد سے ہی تمام رسالت کو منقطع کر دیا۔ آپ آئے، رسالتیں ختم ہوئی، آپ نبوت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اب اس بات کی تشریح کروں، حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک ایک پیارے جملے کی وضاحت، اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا، چلانا، سننا سنانا ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ دیکھیں میں کیا سنا رہا ہوں، یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا سا آپ بتائیں نا، میں نے کہا تھا پڑھتے رہیں ساتھ۔ کیوں بھائی، سنا سکتے ہیں نا؟ ساتھ سنا سکتے ہیں۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں۔ کیا مقصد؟ رسول وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل ہو۔ رسول کون ہوتا ہے؟ علماء موجود ہیں، خطبہ موجود ہیں، دانا موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں۔ میں اپنے بیان کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، ہر ایک کو اجازت دیتا ہوں۔ کس چیز کی؟ کہ میری اصلاح کر لے۔ آسان، اب تو طریقہ ہی آسان ہے۔ میرا فون نمبر ہے 0300 678 7139۔ کوئی آدمی بھی اصلاح کر سکتا ہے، عبارت کی، بیان کی، اس میں جس طرح بھی جس کا جی چاہے۔ میں تو طالب علم ہوں، اپنے سبق دہرا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس پہ کتاب نازل ہو، اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو رسول آنے والے صاحب کتاب کی تصدیق کرے۔ پھر اللہ تعالی نے ہمارے پیارے محمد کریم صلی اللہ، کہو مل کر، صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا۔ ایسا نبی بنایا، ایسا رسول بنایا کہ دنیا میں ایسا کوئی آیا نہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسا رسول ہے؟ من اعتقد وحیا بعد محمد۔ حضرت کسی کو بیٹھنے بھی دینا، دیکھیں اس طرح نہ کریں۔ ہاں بھائی، کیا سنا رہا ہوں؟ من اعتقد وحیا بعد محمد کافا۔ اللہ کے پیارے محبوب کی بارہ میں یہ کیا عقیدہ رکھنے والے نے یہ فتویٰ دے دیا، ایسا فتویٰ، من اعتقد وحیا بعد محمد کفر باجماع المسلمین۔ قیامت تک یہ فتویٰ جاری ہو گیا جو یہ کہتا ہے محمد کریم کے بعد کسی اور پر وحی نازل ہوتی ہے، پوری امت کا اتفاق ہے وہ آدمی کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب تو وہ حبیب ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایسا پیارا رسول اعظم پیر محمد سرور رہبر کل جہانا، سونا نام تو سونیا خصلتاں، نبیاں وچ یگانا، نہ سنیا نہ ڈٹھیا مثل محمد کوئی، ایسے سونے نبی محمد اتے ختم نبوت ہوئی۔ ایسا پیارا نبی اتنی
اتنی پیاری شان والا، اتنے پیارے اعلان والا، جس نے دنیا والوں کو سمجھا دیا، اس طرح بتایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ کیسے سچے موتی ہیں، عظمت رسول، حرمت رسول، شان رسول کے متعلق آپ سنیں اور یاد کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد کرو میرے بعد میری امت میں 30 ایسے کذاب آئیں گے، ہر آنے والا جھوٹا یہ دعویٰ کرے گا۔ وہ کیا دعویٰ کرے گا؟ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن خیال کرنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ کیسا نبی ہوں؟ انا قائد المرسلین ولا فخر۔ کیا بتایا؟ قال وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرًا، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں میں انبیاء کا سرتاج ہوں، سردار ہوں، سربراہ ہوں، لیکن پھر بھی اس بات پہ مجھے فخر نہیں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرًا، میں نبوت کا اللہ اکبر آخری وہ اللہ اکبر عظمت والا رسول ہوں، محل نبوت کا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، لیکن اس پر بھی مجھے فخر نہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے پیارے محبوب نے کیسی پیاری تعلیم دی۔ ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا العاقب الى قوله وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ فرمایا اللہ تعالی نے انا محمد، مجھے محمد بنایا، انا احمد، مجھے اللہ نے احمد بنایا۔ پھر کیا بتایا؟ آگے ارشاد فرما دیا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اللہ نے مجھے عاقب بنایا۔ اچھا عاقب کون ہوتا ہے؟ پھر خود تشریف فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنیں اور عقیدہ بنائیں۔ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ کیسا عاقب ہے؟ فرمایا ایسا عاقب ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ ایک بار ساتھ پڑھیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ایسا پیارا
رسول فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اپنی طرف سے نہیں آئے، بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا خاتم النبیین رسول اللہ ہے۔ کس طرح آیا ہے؟ فرمایا شاہدہ، اللہ نے اس کو اپنی اللہ اکبر توحید کا، اللہ اکبر، اللہ تعالی نے اپنی تمام کی تمام آسمانی کتابوں کا، اپنے تمام رسولوں کا، اپنی اللہ تعالی نے جنت کا اور آخرت کے تمام مناظر کا، توحید کی نشانیوں کا گواہ بنا کر بھیجا۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا، پھر اللہ نے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، عمل کرنے والوں کو خوشخبری سناتا ہے، وَنَذِيرًا، جو عمل نہیں کرتے ان کو ڈرانے والا بن کر آیا ہے۔ ایسا رسول آیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف سے داعی اللہ بن کر آیا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے سراج منیر بنایا۔ جب سورج آ جائے پھر اور کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سورج کے ہوتے ہوئے جو اپنی مرضی کی روشنی کا انتظام کرے تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تیسری منزل خراب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فضول خرچ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فساد ڈالنا چاہتا ہو۔ ایسا رسول جس کی عظمت یہ ہو، ما رأيت ولا سمعت بمثله، اللہ اللہ۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ پڑھیں، پڑھنے کا لطف اور ہے۔ سبحان اللہ کہنا بہت ثواب ہے، لیکن پڑھنے کو سبحان اللہ کا ثواب بھی نہیں مل سکتا۔ آپ جب اپنے جی میں پڑھیں گے تو اس طرح نیند نہیں کریں گے۔ ساتھ پڑھیں نا میرے، ماشاءاللہ جوان آدمی ہے، گھٹنے چھوڑ دیں، میں زمانہ دیتا ہوں، دوڑ کر نہیں جاتے۔ کیوں بھائی؟ چھوڑ دیں یار۔ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ہمارے لیے سعادت بخشی ہے۔ جب آدمی کتاب و سنت کو پڑھتا ہے، دیکھیں میری طرف، زبان مبارک ہوتی ہے، دماغ منور ہوتا ہے، سینہ معطر ہوتا ہے، اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ فرش پہ اس کے دین کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو آپ پڑھیں نا، رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد۔ یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ ایسا کسی خوبصورت آنکھ نے دیکھا ہے جیسا خوبصورت اللہ نے پیارے مصطفیٰ کریم کو بنایا، ساقی کوثر کو بنایا، شافی معاشر کو بنایا، سرکار دو عالم کو بنایا، میرے امام اعظم کو بنایا، میرے قائد اعظم کو بنایا، رحمتی کائنات کو بنایا، مجسمہ اخلاق کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا خوبصورت بنایا کہ ایسا محمد جیسا اللہ نے پھر خوبصورت بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کس طرح کا خوبصورت؟ پسینہ آئے، حدیث میں آتا ہے محبوب کے چہرے پہ تو موتی کی طرح چمکتا ہے۔ اس طرح کا خوبصورت نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے عظمت ایسے خوبصورت کی سنی ہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے، اور یہ بنی ہوئی چیز اتنی خوبصورت ہے، اس کے بنانے والا اللہ آپ کتنی خوبصورت ہوگا۔ بس لوگوں کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں فرق یہ ہے، لوگ کہتے ہیں بنی ہوئی چیز خوبصورت ہے
اور ڈیرہ غازی خان سے مرکز توحید کا طالب علم فیصل آباد میں آ کر اعلان کرتا ہے، لوگوں، ہر خوبصورت بنی ہوئی چیز بنانے والے کاریگر کے کمالات کی دلیل ہوتی ہے۔ جب یہ رسول اتنی خوبصورت ہے، باصول اتنی خوبصورت ہے، اس کے بنانے والا اللہ کتنی خوبصورت ہوگا۔ اب ایک بات مجھے اور یاد آئی، اب دیکھیں، حرمت رسول تو یاد آتی ہے، حرمت اللہ کیوں نہیں یاد آتی جب اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ جبکہ محمد رسول اللہ بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول کریم کی ذات کے نعرے لگانے میں کچھ کام بن جاتا ہے، کچھ تعاون ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی اللہ اکبر بے حرمتی ہو رہی ہو، پھر کوئی آنے والا تو اس کے اوپر پتھروں کی بارش برستی ہے۔ مالک فرماتا ہے جتنے رسول آئے رسولوں نے اللہ کی اللہ اکبر عزت و حرمت کی اللہ اکبر علم کو بلند فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ پڑھ رہے ہو آپ؟ نہیں پڑھ رہے، پڑھیں میرے ساتھ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي انہو لا الہ۔ معلوم ہوتا ہے جتنی رسول آئے باصول آئے انہوں نے کیا کر سنایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، پڑھے بھائی، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب دنیا کے لوگوں کی باتیں ہوں، مخلوق کی باتیں ہوں، اس طرح سمجھو بنی ہوئی چیزوں کی باتیں ہوں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، ساتھ ملتے ہیں۔ جب بنانے والے کاریگر کی تعریف کی جائے، اس کی عظمت کو سنایا جائے، اس کی شان کو بیان کیا جائے، پھر لوگ کہتے ہیں دیکھا ہے انہوں نے تو وہ واز شروع کر دیا ہے۔ دیکھے بھائی، انہوں نے تو وہ واز شروع کر دیا ہے، ما قدر اللہ حق قدری، نہ قدروں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ میرے مالک کے مقابلہ میں انبیاء کو کھڑا کر دیا، میرے مالک کے مقابلہ میں اولیاء کو مشکل کشا بنا دیا، میرے اللہ کے مقابلہ میں اللہ اکبر جن پہ مشکلیں آتی ہیں ان کو مشکل کشا بنا دیا، جن پہ حاجتیں آتی ہیں ان کو حاجت روا بنا دیا، جن نے اللہ اکبر جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو اللہ کے مقابلہ میں شریک کر دیا۔ اعلان ہوتا ہے لوگوں، جس طرح محمد رسول اللہ کا تحفظ کرنا، عزت کرنا، حرمت بیان کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کی حرمت تو بیان کرو۔ روزانہ پامال ہو رہی ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں آج کیا سنا رہا ہوں آپ دیکھتے چلیں۔ پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، سب نہیں کہہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہیں؟ یا ابا ذر اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد۔ اے ابی ذر، انبیاء کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور اختتام اللہ نے میرے اوپر فرمایا ہے۔ پھر بات سمجھا دی،
انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، انبیاء میں آخری نبی ہوں، آخری انبیاء ہوں، اور تم میری امت، امتوں میں انبیاء کی امتوں میں آخری امت ہو۔ کس طرح بات سمجھائی؟ انہو لیس یبقا بعدی من النبوت الا رؤیا الصالحۃ، بس ایک بات ہے، فرمایا نبوت کے آثار سارے کے سارے ختم ہو گئے، میرے آنے کے بعد کوئی اور آثار نبوت باقی نہیں، ہاں صالح خواب باقی رہ جائے گا، لیکن دیکھنا کیسا نبی، انی آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد، ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میری مسجد نبوی آخری نبی کی مسجد ہے۔ اللہ، اسی مسجد نبوی میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے ہیں فرض نہیں پڑھتے، کچھ ایسے ہیں وتر نہیں پڑھتے، کچھ فرض بھی پڑھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پاکستان کا ایک مایا ناز معروف مولوی، میں نے اس کو دیکھا، اس کے ساتھ جا کر تراویح پڑھی حرم شریف میں، مسجد نبوی میں۔ جب تراویح ختم ہوئی، مجھے پہلے کسی نے کہا تھا یہ لوگ کعبۃ اللہ کے ائمہ کرام کے پیچھے مکہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی وتر نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا چلو میں دیکھ لوں، پھر اپنے پاکستانیوں کو بتا دوں گا۔ میں نے مشاہدہ کیا، بے شمار احناف کے بڑے بڑے مکابر اکابر کو دیکھا، وہ اس طرح کے جب وتر کی باری آتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کو میں نے کہا حضرت کھڑے ہو نا، وتر پڑھیں، خاموش۔ خیر میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے وتر پڑھے، جب دعا کی باری آئی اس نے ہاتھ اٹھا دیے، کھڑا ہو گیا۔ جب ہم نے سجدہ کیا وہ بیٹھ گیا۔ بعد میں نے پوچھا حضرت حرم شریف میں آپ کے وتر کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے ہمارے طریقے کے مطابق یہ لوگ نہیں پڑھتے، ہماری جو فقہ شریف ہے اس کے مطابق مکہ اور مدینہ کے امام وتر نہیں پڑھتے۔ یہ تو تھے وہ توحید کا دعویٰ کرنے والے۔ اور پھر ایک اور کو میں نے دیکھا، وہ کیا ہے، جب فرض تیار ہوتے ہیں، ادھر فرض کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہ لیٹرینوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک دن دو دن، خیر وطنداری ہے، مجھے بھی دوست پہچانتے ہیں، میں بھی پہچانتا ہوں۔ میں نے روکا ایک دن، میں نے کہا حضرت آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، وجہ کیا ہے؟ محب رسول تو آپ ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے صحیح آمین آدن سارا وزن تروٹ ویندے۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا عجیب بات ہے، اتھا عاشق رسول سڑ ویندے ہو، اتھا ٹٹی خانے میں لک ویندے ہو، عجیب مذہب ہے تمہارا۔ پاکستان میں تو محب رسول کہتے ہو، مسجد نبوی میں جا کر جس مسجد کے متعلق میرے محبوب کریم نے فرما دیا انی آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد، میں آخری نبی ہوں، میری مسجد نبوی آخری نبی کی مسجد ہے۔ اب اس مبارک مسجد میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں پہنچ کر تمہاری نماز نہیں ہوتی، فرضوں سے تم محروم ہو، کس لیے جاتے ہو؟ عمرہ کرنے کے لیے، وہاں نماز تو پیچھے پڑھتے نہیں، حج کے لیے گئے ہو، اتنا خرچہ کیا ہے، اللہ اکبر، لیکن تم نے با جماعت تو نماز نہیں پڑھی۔ اب بتاؤ لوگو محب رسول کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم کی محبت کے ادھر تو کارٹون بنا لیتے ہیں، ادھر جا کر اصلی ائمہ کے پیچھے امام نہیں پڑھتے، نہیں اللہ اکبر نماز نہیں پڑھتے، امام ان کی اقتداء میں نہیں کھڑتے، ادھر مصنوعی عربی بن جاتے ہیں۔ ایک اونٹنی پہ بڑھیا کو بٹھا دیا، اس کی گود میں بچہ دے دیا، تصویر بنا دی، یہ رسول کی محبت میں جلوس جا رہا ہے۔
یہ کارٹون نہیں ہے، اس سے بڑا اور آپ کو کارٹون دکھاؤں۔ میرے محبوب کے لیے جو سواری معراج کی رات بنائی گئی، اس سواری کا عکس انہوں نے جو بنایا ہے وہ ایک بازاری عورت کا چہرہ ہے۔ کیسا گندا چہرہ ہے؟ بازاری عورت کا۔ میری امی کہتی ہے طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ لئیقہ عتیقہ رفیقہ کہتی ہے، فرماتی ہے ساری عمر اللہ کے پیارے محبوب نے غیر محرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حدیث صحیح ہے، تا حیات میں ذمہ دار ہوں، میری جماعت کے علماء ذمہ دار ہیں، لیکن اب کوئی پوچھے نا حضرت صاحب اگر تم جرت نہ کرتے تو کافر بے دین تو پہلے سے گستاخ ہوتا ہے، کافر ہوتا ہی گستاخ ہے۔ انہوں نے سارے کارٹون تمہیں دیکھ کر بنائے ہیں، تم نے پہلے بنائے مصنوعی، کس طرح بازاری عورت کا چہرہ بنایا، پھر نیچے اللہ اکبر گھوڑے کی سواری اس کو پر لگا دیے، کہا یہ رسول معراج پہ جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، بازاری عورت کے چہرے والی سواری پہ رسول کیسے بیٹھتا ہے؟ جس رسول نے ساری عمر غیر محرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگائے، وہ اللہ اکبر عورت کے چہرے والی سواری پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اصل اس کے بنانے والے کو تم سزا دیتے، لگانے والے کو جیل میں بھیجتے تو کافر بھی کارٹون بنانے کی جرت نہ کرتا۔ میں کہتا ہوں کافر بھی واجب القتل ہے، کافر کو بھی سزا دی جائے، لیکن اس پوسٹر لگانے والے کو بھی جیل میں بھیجا جائے، اس نے میرے محبوب کی بے حرمتی کی ہے۔ کس طرح کارٹون بنائے، مکہ میں پہنچے نماز نہیں پڑھتے، مدینے میں پہنچے نماز نہیں پڑھتے، مکہ مدینہ کی تصویروں کے عکس اپنی نعتوں کے پیچھے لگا دیے، ادھر بازاروں میں سجا دیے، ہر ایک جگہ پہ مدینہ مدینہ لگا دیا۔ اب کوئی پوچھے مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، مدینہ تو الاولیاء تو تم ملتان کو بھی لکھتے ہو، صرف مدینہ کہتے ہو، مدینہ تو رسول تو نہیں لکھتے، مدینہ طیبہ تو نہیں لکھتے۔ یہ بات تمہاری اللہ اکبر عجیب منطق ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا، لوگوں دیکھو تو صحیح دنیا میں کون لوگ ہیں، لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن، اس دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر۔ ہر بات کے ساتھ لکھتے ہیں جناب یہ ثواب ہوگا، یہ ثواب ہوگا، دلیل پوچھو تو حوالہ ہوتا بھی نہیں، لکھیں گے اتنی ہزار ثواب ہے، اتنی لاکھ ثواب ہے، پھر پوچھو حضرت حدیث کہاں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ یہ فرق ہے اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں۔ ان کے کتب کو، ان کی تحریروں کو ذرا پڑھو، اور ہمارے عقیدے کو اور ہماری کتابوں کو ذرا پڑھ کر دیکھو کہ اہل حدیث کی پہچان یہ ہے، یہ حوالہ دیتا ہے۔ اور کس طرح آپ دیکھ لیں میرے پیارے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے دنیا والوں کو سمجھایا، یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، او لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ کس طرح نہیں؟ فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ دیکھیں ذرا، ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میرا اور قیامت کا منظر ایسے ہے جس طرح ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی کا نمبر ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ فرمایا میری نبوت کے بعد اسی طرح قیامت منسلک ہے، میری نبوت کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، آئے گی تو قیامت آئے گی۔ یہ میرے محبوب کریم رحمت دو عالم نے بات سمجھائی، پھر مثالیں دے کر سمجھایا۔ پھر کیسی مثالیں؟ مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر، آپ بھی سب یاد کر لیں، مثلی پڑھ رہے ہیں،
مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر، میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایک محل نبوت کی ہے، ایک قصر کی ہے، ایک مکان کی ہے، ایک بنگلے کی ہے، ایک کوٹھی کی ہے، ایک عمارت کی ہے۔ کس طرح بات سمجھائی، ارشاد فرما دیا اللہ کے پیارے محبوب کریم نے، فرمایا اس طرح مثال ہے مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع تلک اللبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنة فقلت انا تلک اللبنة فقلت انا صددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ فرمایا دیکھنے والا عمارت نبوت کو دیکھتا ہے، یتعجبون من حسن بنیانہ، دیکھنے والا دیکھتا ہے پھر تعجب کرتا ہے اس میں ایک اینٹ کا خلا کیوں باقی، عمارت تو پوری ہے پر اس میں ایک اینٹ کیوں کم ہے؟ جواب ملتا ہے پیارے محبوب فرماتے جب اللہ نے وہ آخری اینٹ مجھے بنا کر بھیجا بس اعلان ہو گیا ختم بی الرسل وفی روایت فانا اللبنة وانا خاتم النبیین، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیج دیا۔ پھر آخری نبی ایسا نبی آیا، یاد کر لو یارو دین دارو دین کی بہاروں۔ آخری باتیں عرض کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور مسلسل کوئی رات ایسی نہیں جس رات کو بیان نہ ہو، کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں سفر نہ ہو۔ دعا کرو اللہ تعالی ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور یہ ہم فقیروں کی کوشش اللہ قبول فرمائے۔ میں نے مختصر وقت میں کوشش کی ہے کہ آپ کو قرآن و سنت کی دعوت پیش کروں اور زندگی میں تبدیلی آئے، علماء کو آپ مجبور کریں کہ حضرت ہم قرآن سننے آئے ہیں، حدیث سننے آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، بے دینی تو بازاروں میں بھی بہت ہے، ہمیں سناؤ سچے موتی کیسے؟ قال رسول اللہ، پڑھیں بھائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتا دیا، اس طرح کے سچے موتی سمجھا دیے، کس طرح کے سچے موتی؟ لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تو میرا اس طرح بھائی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرا اس طرح بھائی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون علیہ السلام تھا، لیکن صرف فرق اتنا ہے، کیا فرق ہے علی؟ صرف فرق اتنا ہے الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیوں نہیں؟ قالا، پڑھ رہے ہیں اس کو بیدار کرو نا، یہ پڑھیں گھٹنے چھوڑ دیں۔ قالا، کیا کہہ رہا ہوں؟ پڑھیں بھائی چھوٹے۔ قالا فضلت علی الانبیاء بست،
میرے استاد محترم پروفیسر حافظ محمد عبداللہ صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے، میری چھوٹی چھوٹی عمر تھی، میں ان کی مسجد میں حفظ کرتا تھا قرآن کریم، اور جمعے کے دن میں ایک دن خطبہ سن رہا تھا، تقریباً 8-9 سال کی عمر، ان بچوں کی عمر میں دیکھ رہا ہوں استاد صاحب نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور کیا فرمانے لگے، اس طرح نوٹ نکالا اور کہنے لگے اس کاغذ سے بہتر کاغذ، اس کے اوپر ہم چاندی کے ورک بھی لگا لیں اور پرنٹ بھی خوبصورت ہو تو کیا وہ بازار میں سکے کے طور پہ چل جائیں گے، پیسے کے طور پہ؟ نہیں، لوگ کہیں گے تو جیلی ہے، تو فراڈی ہے، 2 نمبر ہے، دھوکے باز ہے۔ تو جب یہ کاغذ حکومت کی مہر نہ ہو تو سکے کے طور پہ نہیں چل سکتا، تو یہ عمل کیسے چل سکتے ہیں جن اعمال پہ اللہ کے رسول کے طریقے کی مہر بھی نہ ہو، تصدیق بھی نہ ہو، اپنی مرضی سے جو بھی آئے ہمارے سے عمل کرائیں؟ نہیں۔ آئیں دیکھیں محبوب کریم اللہ ایسا محبوب محمد دیکھیں، اب 2-4 بچے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی آپ خاموش بیٹھے، محمد، بیر والے بھی محمد واگ دنیا تے کوئی آویت میں دیکھا، جگ دی اجڑی دھرتی کو چا سمجھاویت میں دیکھا، پتھر مارن جرے سوہنا دعائی نال الواوے ٹرے کنڈیاں اتے پر بد دعا ہرگز نہ فرماوے، کوئی جھل جھل پتھر ول ول کے سمجھاوے تو میں دیکھا، محمد واگ دنیا تے کوئی آوے تو میں دیکھا، ہووے جابر دی مہمانی سڈے سارے غلاماں کو، ہووے جابر دی مہمانی سڈے سارے غلاماں کو، بلاوے ٹولیاں کر کر پیا خاصات آماں کو، روٹی دو دی کھوے لشکر اے بچ جاوے تو میں دیکھا، محمد واگ دنیا تے کوئی آوے تو میں دیکھا، کیسا پیارا محمد، قال فضلت علی الانبیاء بست، ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ پڑھیں بھائی چھوٹے، قال فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے محمد کریم کو 6 چیزوں میں فضیلت بخشی ہے، آپ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دنیا والوں کو پڑھا رہے ہیں، اس طرح کا عقیدہ پڑھا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت بخشی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 6 چیزوں میں کس طرح فضیلت بخشی، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے جامع کلمات سے نوازا، کس طرح؟ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب دعوت دین کو عام کرنے کے لیے نکلے ہیں، آگے آگے محمد رسول اللہ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے پیچھے سفید ریش چچا آیا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے، مجنون ہے، خیال کرنا اس کے دماغ میں کچھ ہو گیا ہے، یہ دیوانہ نعوذ باللہ ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے محبوب آگے آگے جب چلتے تھے، پیچھے پیچھے چھوٹوں سے لے کر بڑے تک سب مخالفت کرتے تھے، لیکن حمایت کرنے والا کون ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا،
دشمن توڑے دشمن سارا جہاں. موبائل بند کر دیں, توجہ کریں آپ. توڑے دشمن سارا جہاں ضامن اللہ ہر حال دا. ختم رسول محبوب کل کونین دا سرور سے. اللہ کریم اپنے محبوب کی عظمت کو خود بیان فرماتا ہے. لوگوں دیکھو تو صحیح, یہ وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے پہلی فضیلت یہ بخشی کہ اعطیت جوامع الکلم, جامع کلمات سے نوازا گیا. کس طرح؟ اس کی ایک مثال عرض کر کے بات آگے چلاتا ہوں اور آخری باتیں سنا رہا ہوں, سنیں اور یاد کریں. ایک آدمی سنتا ہے کہ جوان تو بڑا خوبصورت ہے, نہ جانے اس کے دماغ میں کیا ہوا ہے. سفید ریش اس کا اپنا چچا کہتا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے, نعوذ باللہ. وہ آیا, حکیم ہے, دانا ہے, ادیب ہے. اللہ اکبر, آ کر کہتا ہے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے آپ کے دماغ میں کوئی تکلیف ہے, تو میں آپ کا معالج بن کر آیا ہوں, علاج کے لیے آیا ہوں. محبوب کریم اس کے ساتھ غصے نہیں ہوتے, بڑے پیار سے کہتے ہیں تشریف رکھو حکیم صاحب. حکیم کو بٹھایا اور فرمانے لگے سنو, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وہ کہتے ہیں ایک بار پھر سناؤ, دوبارہ سناؤ. دوسری مرتبہ سنایا, کہتا ہے مجھے تو کچھ کہا گیا تھا پر مجھے مغالطہ لگا. ہاتھ بڑھاؤ, اپنی بیعت کرو اور امتی بناؤ. یہ کون ہے جس کو اللہ نے جامع کلمات سے نوازا ہے؟ ایسی شان والا محبوب کی شان بیان کرنی ہے تو ہیر رانجھے کی شان اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں. سسی پنو کے اور دنیا کے اللہ اکبر اور دنیا کے ڈوڑے یا دنیا کے اللہ اکبر کسی قسم کے معاملات یا عشقیہ ڈوڑے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. یا مادھو لال ہندو اللہ اکبر کے اس کو بیان کر کے اس کو حسین بنا کر اس کی دربار بھی بنا دی اور اس کی کہانی بھی گھوڑے شاہ لاہور میں سنا دی. دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس کی رسول کی بھی محبت اس طرح تھی. نعوذ باللہ, یہی تو گستاخی ہے. میرے رسول کریم کو امتیوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت کے معیار سنا دیے. نا, میرے محبوب کی محبت تو اللہ نے بیان فرمائی ہے. قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیارے محبوب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں پیارے محبوب کی محبت کے کس کس گوشے کو بیان کروں؟ معلوم ہوتا ہے ایسی عظمت والا رسول جس کو اللہ نے فضیلت بخشی. پہلی فضیلت جامع کلمات سے نوازا. پہلی فضیلت کیا ہے؟ پورے قرآن کا جامع کلمات اور خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اور اس کے ساتھ لوگوں کو جتنی عداوت ہے آپ کو معلوم ہے. اور دوسرا فرمایا اللہ تعالی نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, اللہ نے ہمیں رعب دیا. پیارے محمد اور اس کی جماعت مومن ایک مہینے کی مسافت بھی ہوں, ان کا دشمن پہلے ڈرتا ہے. رعب کس چیز میں ہے؟ سبحان اللہ, پیارے چہرے میں رعب ہے, پیاری سنت والے لباس میں رعب ہے, پیاری سنت کی عادات میں رعب ہے. کس طرح رعب ہے؟ یہ چہرے کا تاج ہے. دیکھیں چہرے کا تاج اور سنت. میں صدقے داڑھی سجدی
خیسینہ خزینہ کجدی حلے تسینے وجدی اے جپیاں تو نہیں رجدی میں صدقے داڑھی سجدی. سبحان اللہ. مالک نے اس طرح مومن کو خوبصورت بنایا کہ اس کا رو بھی دیکھیں چہرے کا تاج اور سنت. میں صدقے داڑھی سجدی خیسینہ خزینہ کجدی حلے تسینے وجدی اے جپیاں تو نہیں رجدی میں صدقے داڑھی سجدی. سبحان اللہ. مالک نے اس طرح مومن کو خوبصورت بنایا کہ اس کا رو بھی اتنا ہے, اس کا دبدبا اتنا ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت کو یہ روب ملا ہے. اور تیسری فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, اللہ نے مال غنیمت میرے اور میری امت کے لیے حلال بنایا. چوتھی خوبی کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے میری امت کے لیے پاک بنا دیا ہے سوا چند ایک جگہ کے, یعنی وہاں جہاں گندگی ہو اور وہاں جہاں اللہ اکبر دنیا کی اللہ اکبر دیکھ لیں, باقی ساری زمین پہ نماز جائز ہے. لیکن دیکھ لینا جہاں ناپاک چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی. اللہ نے ساری زمین کو امت محمدیہ کے لیے آسان بنا دیا. پھر پانچویں خوبی کیا ہے؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اللہ نے مجھے کافۃ للناس بنایا. میرے محبوب نے بتایا, آخری بات سنا رہا ہوں, فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے محبوب کو کیا بنایا؟ دیکھ لینا چھٹی خوبی اور فضیلت کیا ہے؟ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ, آخری نبی بنایا. کیسا نبی آیا, کیسا رسول آیا؟ سبحان اللہ. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانما لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا بنی اسرائیل میں ایک سلسلہ تھا, ایک رسول آتا, اس کے فوت ہونے کے بعد کلما ہلاک نبی خلفہ نبی, ہلاک ایک فوت ہو جاتا پھر اس کا جانشین بھی آتا تو اللہ اس کو نبی اور رسول بناتا. یہ بنی اسرائیل میں سلسلہ تھا. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک یہاں ایک بات اور بھی ثابت ہوئی ہے, حالہ کا نبی, نبی کی وفات بھی حق ہے. نبی کی لوگ کہتے ہیں پیدائش تو ہے وفات نہیں ہے. جو پیدا ہوتا ہے ہوتا ہی وفات کے لیے ہے. پیدا ہونے والا پیدا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو موت آئے گی, وفات ہوگی. پیدائش کو مانتے ہیں, وفات کو نہیں مانتے. لیکن سنیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بتایا اپنے رسولوں کے متعلق, رب قد آتیتنی من الملک, آپ پڑھیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اعلان فرمایا اللہ تعالی نے کہ رسول کہہ رہا ہے, کون؟ سیدنا یوسف علیہ السلام.
اللہ اکبر کہتا ہے کیا ہے؟ یہ رسول بھی گئے، نبی بھی گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا کریم ابن الکریم بنایا. خود فرما رہا ہے اللہ سونے اے پیارے مالک کریم، توفانی مسلموں، جب میں فوت ہوں، میری وفات ہو، تم تیری فرما برداری میں مسلمانوں کی طرح ہو. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جب میں کھڑا کیا جاؤں تو صالحین میں. وفات کس طرح؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اب ان سے پوچھو ولادت تم منائی ہے تم نے، یہ حضر یعقوب الموت سے مراد کیا؟ حیات ہے، وفات ہے. وہ 12 وفاتی کہاں ہیں؟ قرآن جو بتا رہا ہے رسول کی وفات. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ. اللہ تعالیٰ نے پھر بات سمجھائی، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. مالک نے خود سمجھا دیا اے پیارے محمد، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان. سچ اعلان فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ. عجیب ہے بھائی جانا، افسوس ہے آپ پر. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. پھر وہی سبق یاد کر لیں، یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی.